الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردانشی خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مہینہ، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ مہینے کی نعمتوں کو جو عطا کیا ہے، یہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ، اس میں جو اللہ نے روزے کو فرض کر کے وہ نعمت عطا کیا ہے، جس نعمت کو وہ بےحد پسند فرماتا ہے، جسے روزے کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والی صفت ہے۔ اللہ عزیزان محترم، ایک انسان اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، ایک بندہ مومن اپنے خدا کو پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بھوک کو، پیاس کو، اپنے تمام لوازمات دنیا کو وقتیہ طور پر ترک کرتا ہے۔ کس لیے؟ ایک اونچی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب تک انسان کوئی چیز، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ترک نہیں کرتا، تب تک وہ اعلیٰ چیز کو پا نہیں سکتا۔ ہر چیز کو، خواہشات کو، انسان کی لذتوں کو، اس کی شہرت کو، یہ ساری چیزیں ہیں، اسے سب وہ ترک کرنا پڑتا ہے۔ وقتیہ طور پر کھانے کو ترک کر دیا، پانی کو ترک کر دیا، بھوک لگ رہی ہے مگر کھاتا نہیں، کھانا سامنے موجود ہے مگر وہ اس کو بھی استعمال نہیں کرتا، پیاس لگی ہے، پانی بھی موجود ہے، نہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سب کو وقتیہ طور پر ترک کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو ترک کیا ہے خالص اللہ کے لیے ہے۔ چند بندے مومن ایسے بھی ہوتے ہیں، بھوکے تو رہ جاتے ہیں، بھوک کا رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ وہ ان شرائطوں کے ساتھ بھوکا رہنا جن شرائطوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اسے روزے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ روزہ اختیاری بھی ہوتا ہے، استرائی کیفیت میں بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے پاس کوئی چیز بھوک مٹانے کی، پیاس بجھانے کی نہ ہو، استرائی کیفیت ہے، تو ایسے وقت میں بھی انسان جو ہے بھوکا رہتا ہے۔ کیا آپ اسے روزے کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ اختیاری میں وہ اختیاری کہ وہ اپنے جسم کو مینٹیننس کرنے کے لیے بھی کھانے کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ کھاتا بھی ہے تو بہت وقفے کے بعد پانی کو پیتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ جسم کو مینٹیننس کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو مینٹیننس کرنے کے لیے، اپنے اعضاء کو مینٹیننس کرنے کے لیے، جسم کو دبلا کرنے کے لیے۔ خیر عجیب اس کی کیفیت ہے، اس کا نام بھی روزہ نہیں۔ روزہ اس کا نام ہے جو خالص محض اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہو، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اعمال کا بدل اللہ اپنے نعمتوں کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، کئی جنتوں کے ذریعے، کئی حور و غلما کے ذریعے سے، کئی نیکیوں میں اضافہ کے ذریعے سے، نعمتوں کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے کا بدل اللہ کی ذات خود ہے۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدل ہوں۔ اللہ ایک بڑی نعمت کا ذکر کر رہا ہے، اسے سمجھیے کہ روزہ کا نعمت کتنی عزیز اور بڑی عظیم ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا خود بدل ہوں، کیونکہ بندہ میرے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سب کو ترک کرتا ہے صرف مجھے پانے کے لیے۔ جو شخص محض اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو ایک ایسی فرحت عطا کرتا ہے، اور یہ فرحت ایسی ہوتی ہے وہ کھانے کو بھول جاتا ہے، اور اس خوشی سے اس کو بھوک کا خیال ہی نہیں آتا۔ اگر خیال آ بھی جائے تو بھی کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا باطن تجلیات و انوار الہی سے لبریز ہوتا ہے، اور اس کا روحانی جذب قوی ہو کر اسے عالم روحانی کے مرکز اور فخر کی طرف کھینچتا ہے، فقیری کی طرف کھینچتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل خواہشات اور نفسانی شہوت سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور عزیزان محترم، سب سے بڑی بات یہ، دل کا میلان جو ہے شہوت کی دنیا سے ہٹ کر روحانیت کی ملائے اعلیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لوازمات دنیا، خواہشات دنیا، سب چیز کو بالا تر ہو جاتا۔ جو محض اللہ کے لیے وہ ہوتا ہے مخلص خلق،
جسے اللہ عرش اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اسے پانے کے لیے، اسے دیکھنے کی طلب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہمارے پورا فرماتا ہے۔ سچے دل سے ہم پکارتے ہیں، سچے دل سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو افتیار کے وقت میں ہی وہ اللہ اس کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، بات سمجھ میں آئی، بھوکا رہنا اس کا نام روزہ نہیں، بلکہ اللہ کی طلب کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ جس ارادے سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، زاہد ہیں، فلاح ہیں، مگر جہاں اللہ کی عبادت کی بات آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آتی ہے، میرے آقا مہدی موعود اسلام کی اتباع کی بات آتی ہے، تو پھر ہیلے بہانے کیسے؟ کیا اس ذات پر بھروسہ نہیں جس نے ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، مرض دیا ہے تو دوا بھی دیا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے مرض کے بہانے آج ہم روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا پتا زندگی کا کہ عبادت ہمیں ملے بھی یا نہ ملے بھی، وقت لمحے کی فکر نہیں، سانس کی بھی ہمیں جو ہے اللہ اگر دے دے تو دے دے مہلت، ورنہ ایک سانس لے تو رہے ہیں مگر سانس چھوڑ دیں، پتا نہیں کہ اس وقت روح قبض ہو جائے۔ اس دنیا سے اس دنیا تک صرف سانس کا فرق ہے، ایک سانس لے رہے ہیں تو اس دنیا میں، سانس چھوڑ دیے تو اس دنیا میں۔ بس یہی زندگی ہے، دو سانسوں کے درمیان ہے، اسی کو زندگی کہتا ہے انسان۔ بہرحال بھوکا رہنا اللہ کے لیے ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو بھی اللہ کہتا ہے کہ میری یہ پسندیدہ عبادت میں اسے پسند فرماتا ہوں، اس پر خاص میرا فضل ہے، نظر کرم ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی فضائل کو بیان فرمایا۔ بہرحال مختصر یہ سمجھ میں آیا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ہر چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ ہر چیز ترک کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، حاصل کرتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے۔ ان کے پاس لذت نہیں، ان کے پاس شہوت نہیں، شہرت نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہ خود اس کا بدل ہے۔ جب ہم یہ کیفیت میں آ جائیں گے تو ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ تجلیات انوار الہی سے ہم ایسے لبریز ہو جائیں گے، اس کا خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب مہدی موعود علیہ السلام کے خدموں میں آئیں گے تو سب باتوں کا ہمیں علم ہوگا۔ میرے اللہ سے یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں حقیقی اور معنوی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، وہ روزہ جسے تو پسند فرماتا ہے، وہ روزہ جو تو کہتا ہے، جس کا بدل تو خود ہے اور تیری ذات ہے، ایسا روزہ رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، اور وہ لذت دیدار عطا فرما جس کا تو نے میرے خدا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس واخر دعانا الحمدللہ رب العالمین۔